دیکھیے کیسی کیسی مصیبتیں ہیں کربلا میں. ایک مصیبت ہے جو کربلا تک ہے اور اس کے بعد دوسری مصیبت ہے جو کربلا کے بعد شروع ہوتی ہے. آج تک کوئی ترازو نہ مل سکا جو یہ تول سکے کہ ان دونوں مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت کون سی ہے. اللہ جانے حسین کی مصیبت بڑی تھی یا حسین کے بعد آنے والوں کی مصیبت بڑی تھی. اگر تذکیہ کرنا ہو تو پھر یہاں سے دیکھیے کہ ایک حسین کا فرزند کربلا میں شہید ہو رہا ہے, ایک حسین کا فرزند کربلا کے بعد بچ رہا ہے. اب یہ فیصلہ کر سکے ہیں تو کیجئے کہ علی اکبر کی مصیبتیں زیادہ تھیں یا سید سجاد کی مصیبتیں زیادہ تھیں. یہ امام نے ہی فرمایا تھا کہ سید سجاد, ہم نے اور اولاد کا انتخاب جہاد اصغر کے لیے کیا ہے, تمہارا انتخاب جہاد اکبر کے لیے کیا ہے, جہاد اکبر کے لیے کیا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا کے مصائب صرف ایک کڑی تھے, مصیبتوں کی ایک کڑی تھی. اصل مصیبتیں تو بعد کربلا شروع ہوئی ہیں, جہاد اکبر تو بعد کربلا شروع ہوا ہے. اور جب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جہاد اکبر کی قافلہ سالار کوئی امام موجود ہے زمانے کا, لیکن کچھ مصلحت ہے حسین کی کہ قافلہ سالار باوجود اس کے کہ امام حاکم ہوتا ہے اپنے عہد کا, لیکن حسین نے اپنے قافلے کا سالار امام کو نہیں بنایا بلکہ اپنی بہن زینب کو بنایا. زینب کو بنایا. کیوں زینب کو بنایا؟ ایک مصلحت, صرف ایک مصلحت کی طرف اشارہ کروں گا. حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ باطل یہ سمجھتا ہے, دشمنان اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مکاریوں سے, اپنی طاقتوں سے, اپنی قوتوں سے اسلام کو تباہ و برباد کر دیں گے. دیکھو حق کی سیاست دیکھو کہ فقط ایک عورت صنف نازک سے تعلق رکھنے والی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی, تلوار چلانا نہیں جانتی, تیر چلانا نہیں جانتی, اس نوعیت کا کوئی عمل اس سے وابستہ نہیں ہے, صرف زبان کو حرکت دے گی اور پورے ملت اسلامیہ میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. حسین نے یہ منصوبہ تیار کیا ہے, اس لیے خاص طور پر قدرت نے یہ اہتمام کیا کہ جب حسین دنیا سے جانے لگے, حسین اپنی ذمہ داریاں سونپنے لگیں, تو اس مرحلے پر سید سجاد پر وہ کیفیت ہو کہ وہ بظاہر غشی کی حالت میں ہو, وہ بظاہر اس صورت میں ہو کہ امام ان کو ظاہری اسباب کی بنا پر اپنی نیابت نہ سونپ سکیں. تو امام نے کیا کیا؟ رخصت آخر کا ایک منظر ہے کہ حسین خیمے میں آئے, بہن کو ساتھ لیا, خیمے کے اندر ایک اور خیمہ تھا, ایک اندرونی خیمہ تھا, امام اس کے اندر گئے, واپس پلٹے تو بیویوں نے ایک مرتبہ بے ساختہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ تو بیویوں نے کہا کہ ہم جیسے ہی امام باہر آئے ہم سمجھ گئے کہ اب امام رخصت ہو رہے ہیں, اب دوبارہ خیمے میں نہیں آئیں گے. کہا یہ کیسے سمجھا, یہ کیسے سمجھ لیا؟ امام اگر خیمے میں گئے تھے اور باہر آئے تو آپ نے یہ تصور کیسے قائم کر لیا؟ تو بتایا بیویوں کا یہ قول ہے کہ جب امام گئے تھے تو حسین آگے آگے تھے, زینب پیچھے پیچھے تھی, جب خیمے سے باہر نکلے تو زینب آگے آگے تھی, حسین پیچھے آ رہے تھے. ہم سمجھ گئے کہ حسین نے اپنی ذمہ داریاں زینب کے سپرد کر دی ہیں, ہماری قیادت زینب کے سپرد کر دی ہے. بس بزرگان محترم, اب زینب نے پوری قیادتوں کی ذمہ داری سنبھالی اور لے کے چلی قافلہ. چونکہ قائد تھی اس لیے سب سے زیادہ مصائب زینب کے حصے میں آئیں گے, سب سے زیادہ مصائب زینب کے حصے میں آئیں گے. کبھی سید سجاد باپ کا بے گور و کفن لاشا دیکھ کر غش کھانے لگے تو زینب خود کو اونٹ سے گرا دے. کبھی سکینہ راستے میں گم ہو جائے تو زینب اس کی تلاش میں جنگلوں میں ماری ماری پھرے. اگر کبھی سکینہ پیاسی ہو تو سوال آب ام حبیبہ سے زینب کرے. اگر کبھی بازاروں میں لوگوں کا ہجوم پتھر مار رہا ہو تو زینب خطبہ دے. اگر قید خانے میں بچوں کو سہارا بننا ہو تو زینب بنے. اگر قید خانے میں اپنی بھوک پیاس کو بچوں کے لیے قربان کرنا ہو تو زینب قربان کرے. مسلسل مصائب کا سامنا زینب کرتی جا رہی ہے. بزرگان گرامی, ایک منزل آئی تھی کہ یہ قائد اپنی قیادت کے جوہر دکھاتے دکھاتے شاید صرف
اپنی قوت کا بھی دکھانا مقصود تھا کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ زینب مجبور ہو کے آئی ہے۔ شاید یہ خیال تھا کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے وہ زینب جو کوفے کے بازار سے گزر گئی، جو ابن زیاد کے دربار سے گزر گئی، جو کوفے کے قید خانے میں جس نے دن گزار لیے، جس نے شام تک کا پورا سفر طے کر لیا، پھر شام کے دروازے پر مدتوں انتظار کرتی رہی، اس کے بعد بازار کے اندر زینب گزر گئی۔ ہوتے ہوتے اب وہ مقام آیا کہ یہ یزید کا محل ہے، یزید کا دربار ہے، اس کے دروازے پہ پہنچی زینب۔ وہاں پہ پہنچی تو ایک مرتبہ ہر منزل سے گزر جانے والی زینب چلتے چلتے رک گئی، قدم رک گئے۔ فضا ذرا ادھر آؤ، فضا ذرا ادھر آؤ، ذرا چلی جاؤ، شمر سے جا کے کہو کہ ہمیں دربار میں نہ لے جائے، ہمیں یزید کے دربار میں نہ لے جائے، اور اگر وہ لے جانے پہ اصرار کرتا ہے تو اس سے کہو کہ کم از کم چادر لا دے کہ ہم اپنے سروں کو چھپا لیں، چادر لا دے کہ سروں کو ڈھانپ لے۔ یہ پیغام فضا لے کے گئی۔ کلام کو مختصر کروں بزرگان محترم، فضا گئی، جو جواب لے کے آئی وہ جواب سرد خونوں کو بھی کھولا دینے والا تھا۔ جواب کیا تھا؟ زینب سے کہہ دو کہ اب کوفے کی شہزادی نہیں ہے، زینب سے کہہ دو کہ اب کوفے کی شہزادی نہیں ہے، اب ہماری قیدی ہے، ہم جیسے جہاں چاہیں گے لے کے جائیں گے۔ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب کو جلال آیا، آواز دی ام کلثوم میرے قریب آ جاؤ، رباب میرے قریب آ جاؤ، رقیہ میرے قریب آ جاؤ، سکینہ تم بھی میرے قریب آ جاؤ، آؤ میں بد دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا، سب آمین کہنا۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ اٹھے تھے کہ نظر اٹھی تو نو کے نیزہ پہ بھائی کا سر نظر آیا۔ دیکھا تو حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک مرتبہ زینب اپنے دکھ کو بھول گئی، بھیا کس مصیبت نے رلا دیا، کس مصیبت نے پریشان کر دیا، کیوں آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ کیا علی اکبر کے سینے کی بچی یاد آ گئی؟ کیا عباس کے کٹے ہوئے بازو یاد آ گئے؟ سر حسین سے آواز آئی، بہن کوئی یاد نہیں آیا۔ ارے اگر تم بد دعا کرو گی تو تمہارے ایک اشارے پر یہاں پر قیامت ٹوٹ سکتی ہے، لیکن بہن اگر تم نے بد دعا کر دی تو میرا مشن ناکام ہو جائے گا، میرا مقصد ناکام ہو جائے گا۔ اچھا بھیا تیری مرضی یہ ہے تو اچھا مجھے لے چلو، جیسے دل چاہے لے چلو۔ سامعین گرامی، آج شب چہلم ہے، حسین کا چہلم ہے، آئیے تھوڑا سا تذکرہ اور ذکر حسین تھوڑا سا اور کر لیا جائے۔ زینب نے منظور کر لیا، مجھے اگر دربار میں لے جاتے ہو چلی جاؤں گی، اگر قید خانے میں لے جاتے ہو چلی جاؤں گی۔ زینب کے قید خانے میں مدت دراز گزر گئی، ایک سے ایک مصیبتیں پڑتی رہی، ایک سے ایک تکلیف پڑتی رہی، ہوتے ہوتے وہ مصیبت پڑی کہ جس کے اوپر حسین نے کربلا میں جب ایسی مصیبت پڑھی تھی تو کہا تھا رضن بقضائے ہی بتسلیما لامرہ۔ متوجہ ہوئے ذہن کون سی مصیبت تھی؟ وہاں رباب کے گود کا ایک پالا علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ شہید ہوا تھا، اور یہاں رباب کی دوسری پالی ہوئی بچی سکینہ زینب کی گود میں دم توڑ گئی۔ یہ آخری مصیبت تھی جو زینب پہ پڑی، بہت بڑی مصیبت تھی۔ بس اس مصیبت کو اس ننھی سی بچی کو وہیں قبر کھودی گئی، سپرد خاک کیا گیا، نہ معلوم کیسے دفن ہوا سکینہ کا، بہر طور دفن کر دیا، فارغ ہو گئی۔ لیکن جیسے کربلا کی جنگ کا نقطۂ آخر علی اصغر کی شہادت تھی، ویسے ہی زینب کے جہاد کا حرف آخر سکینہ تھی۔ سکینہ ختم ہوئی تو جہاد زینب بھی ختم ہو گیا۔ اب حاکم کو اپنی ندامت کا احساس ہوا، راتوں کو اٹھ کر یزید اپنے محل کے دور دراز کے گوشوں میں چلا جاتا تھا اور دیواروں سے سر مارا کرتا تھا اور کہتا تھا کاش میں نے حسین کو نہ مارا ہوتا، کاش میں نے حسین کو قتل نہ کیا ہوتا۔ اس لیے کہ شہر میں ہر طرف بغاوت ہو رہی تھی، وہ تو سمجھا تھا کہ حسین کو مٹا دے گا، حسین تو شہید ہونے کے بعد پوری کائنات میں پھیل گیا۔
پوری کائنات میں چھا گیا۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ حسین کو شکست فاش دے چکا ہے، وہ حسین تو فاتح ہے، یزید شکست کھا گیا ہے۔ اب یہ احساس ہے کہ اس کا ایک مستقل کرب بنتا جا رہا ہے، مستقل اذیت بنتا جا رہا ہے۔ اس عالم میں مجبور ہو کر اس نے تقاضا کیا کہ سید سجاد کو قید خانے سے لایا جائے۔ سید سجاد بلائے گئے، آئے سید سجاد، آہنگر موجود تھا۔ پہلا حکم دیا گیا، بیڑیاں کاٹ دو، توق اتار دو۔ بیڑیاں اتر گئیں، ہتکڑیاں اتر گئیں، توق اتر گیا۔ میں نے ایک جملے میں پوری داستان بیان کر دی۔ بزرگان محترم، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ بیڑیاں ہتکڑیاں اتری ہے تو جسم پہ زخم پڑے ہوئے تھے، اگر توق اترا ہے تو توق کے خار گلے میں پیوست تھے۔ پہننا بھی مصیبت تھا، اترنا بھی قیامت ہو گیا۔ قید سے رہائی کی نوید سنائی گئی، اور اس کے بعد ایک جملہ یزید نے کہا، سید سجاد جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، کاش یہ اس طرح نہ ہوتا، کاش مجھ سے ابن زیاد پوچھ لیتا، وغیرہ وغیرہ، جتنی معذرتیں کر سکتا تھا معذرتیں کی۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ سید سجاد اگر تم کہو تو میرے خزانے حاضر ہیں، اپنے باپ کے خون کا عوض خون بہا، جتنا چاہو لے لو، جتنا چاہو لے لو۔ اب تک کی ساری گفتگو سید سجاد اسی تحمل سے سن رہے تھے جیسے اب تک کے سارے واقعات کو برداشت کرتے رہے ہیں۔ جیسے ہی یزید نے کہا خون بہا لے لو، نہ معلوم اس جملے میں کیا بات تھی، سید سجاد کا جسم کانپنے لگا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ مخاطب یزید خون بہا دے رہا ہے حسین کا مجھے؟ میں کون ہوتا ہوں خون بہا لینے والا؟ اگر میرے بابا کا خون بہا دینا ہے تو ان کے اس نانا کو دینا جنہوں نے زبان چسا چسا کے حسین کو پالا تھا، اس ماں کو دینا کہ جس نے گود میں جس نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ یزید ہمیں تیرا خون بہا نہیں چاہیے، قیامت کے دن ان کے نانا کو جواب دینا۔ اچھا خون بہا نہیں لیتے تو چلیے میرے خزانے حاضر ہیں، اس میں سے جو چیز چاہیں اپنے لیے لے جائیں، جو چیز چاہیں، آپ کا سامان لوٹا گیا تھا، جو چیز چاہیں یہاں سے لے جائیں۔ سید سجاد نے کہا یہ خزانے تجھے مبارک ہوں، تو جان اور تیرے خزانے جان، مجھے اس خزانوں میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو اتنا کر دے کہ جو کچھ کربلا میں لوٹا گیا تھا، جو ہمارا ساز و سامان کربلا میں لوٹا گیا تھا، وہ واپس کرا دے، وہ واپس دلا دے۔ یزید نے کہا کہ سید سجاد وہ سامان تو کوفے کی فوجوں نے لوٹا تھا، یہاں تھوڑے سے فوجی ہیں جو یہاں پہ ساتھ آئے ہیں، تو ان کے پاس وہ سامان پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، میں کہاں ڈھونڈتا رہوں گا؟ آپ خزانے میں سے جو قیمتی سے قیمتی لباس چاہیے لے لیجئے، جو شے چاہیے لے لیجئے، اس سامان کی واپسی کی فکر کیوں ہے؟ کہا سید سجاد مخاطب یزید ساری دنیا کی دولتیں مل جائیں تب بھی ہمارے لوٹے ہوئے سامان کا بدل نہیں ہو سکتی، جو سامان ہمارا لوٹا گیا ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ کہا آخر اس میں کون سی ایسی قیمتی چیز تھی کہ میرا اتنا بڑا خزانہ اس کی قیمت نہ بن سکے؟ تو سید سجاد نے کہا یزید تجھے نہیں معلوم، اس میں میرے داجی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چادر تھی، اس میں سیدہ کی چادر تھی، اس میں رسول کا امامہ تھا، اس کی قیمت تو کہاں دے سکتا ہے؟ بات اور یزید مجبور ہو گیا، اعلان کرایا گیا کہ جتنا سامان ممکن ہے وہ فراہم کیا جائے۔ جو کوفے کے لوگ 2000 کا لشکر ساتھ آیا تھا قیدیوں کے، وہ لوگ انعام کی غرض سے یزید سے انعام لینے کے لیے بطور علامت کے اپنے ساتھ کچھ سامان لائے تھے، وہ سامان واپس کیا جانے لگا، جمع ہونے لگا۔ ادھر زینب کو یزید نے آخری بات یہ کہی تھی کہ سید سجاد اب آپ آزاد ہیں، چاہے تو وطن واپس چلے جائیں، چاہے کربلا چلے جائیں۔ تو امام نے کہا تھا کہ میں یہ بات اپنی پھوپھی سے پوچھ کر تمہیں جواب دوں گا، پھوپھی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ میں کہوں گا مولا آپ تو منبر سلونی پر سلونی کہنے والے خطیب کے پوتے ہیں، آپ کسی سوال کے جواب میں خاموش کیوں؟ ارے آپ خود کیوں نہیں جواب دیتے تھے؟ تو سید سجاد کہیں گے کہ عادل امام کی عدالت کا تقاضا ہے کہ جس نے یہ فتح حاصل کی ہے اپنی فتح کا اعلان وہ اپنی زبان سے کرے۔
یہ جنگ زینب نے جیتی ہے، میری پھوپھی نے جیتی ہے، وہی یہ اعلان کرے گی اپنی کامیابی کا۔ چنانچہ آئے، پھوپھی کے پاس آئے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جب سے سید سجاد گئے ہیں اس وقت سے زینب کا کیا عالم ہے، قید خانے کے دروازے سے لگی بیٹھی ہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتی ہے، پروردگارا بس فقط یہی ایک وارث رہ گیا ہے، فقط سید سجاد رہ گیا ہے، پروردگارا میرے فرزند کی حفاظت کرنا، میرے پاس حسین کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا، دعائیں مانگ رہی ہے۔ اتنے میں سید سجاد کو آتے دیکھا، جاتے ہوئے کیفیت اور تھی، آتے ہوئے کیفیت اور ہے۔ اب نہ ہتھکڑیاں ہیں، نہ بیڑیاں ہیں، نہ توق ہے۔ سمجھ گئی کہ سید سجاد رہائی کی نوید لے کے آئے ہیں۔ سید سجاد آئے، پھوپھی ہمیں یزید نے کہا ہے کہ تم چاہو تو اپنے وطن واپس چلے جاؤ، چاہے کربلا چلے جاؤ، تو آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ کہا بیٹا تمہیں معلوم ہے کربلا سے نکلی ہوں، آج تک اپنے بھائی کی صف عزا نہیں بچھا سکی، بھائی کا ماتم نہیں کر سکی، ایک موقع اتنا مل جائے کہ میں بھائی کی فرش عزا بچھا لوں۔ معاملہ یزید تک پہنچا۔ یزید نے کہا کہ ایک بے بس عورت کی عالم بے بسی میں یہی فریاد ہونی چاہیے، مان لو کیا حرج ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ حق کی سیاست باطل کی ساری حکمت عملیوں کو خاک میں ملانے جا رہی ہے۔ زینب کے اس فرمائش پر ایک گھر خالی کرایا گیا، گھر میں فرش بچھایا گیا، زینب اور دوسری بیویاں جا کے بیٹھ گئیں۔ شام کے شرفا کے گھروں میں پیغام بھیجا گیا کہ زینب و ام کلثوم کو پرسا دینے کے لیے آئیں۔ اب شام کی عورتیں آنا شروع ہوئیں، عورتیں آنے لگی، ہجوم در ہجوم آتی تھی، زینب استقبال کرتی تھی۔ اب میرے تصور کہتا ہے کہ زینب اس موقع پر ہر آنے والے کے غور سے دیکھتی ہوگی، اے شام کی عورتوں آج تمہارے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ آج تمہاری جھولی میں کوئی پتھر نہیں ہے؟ سامعین گرامی، مجمع جمع ہوتا گیا، بیویاں آ گئیں۔ حسین نے عزائے حسین کی بنیاد رکھی، رسومات عزاداری کا تعین شروع کیا۔ جو رسمیں آج عزاداری میں ہوتی ہیں ان سب کی بنیاد زینب نے اس پہلی مجلس میں رکھی تھی۔ آج کی مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ سامعین کے سامنے ذاکر بیان کرتا ہے، پہلے فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے، پھر مصائب بیان کرتا ہے۔ زینب نے فضائل شروع کیے۔ جانتی ہو دمشق کی عورتوں میرا بھائی کون تھا؟ اگر دوران نماز نانا کی پشت پہ چلا جاتا تھا، رسول سجدے کو طول دے دیتے تھے، بھائی کو اتارا نہیں کرتے تھے۔ اگر عید کے دن فرمائش کرتے تھے تو جنت سے لباس آ جایا کرتا تھا۔ اگر فرمائش کرتے تھے کہ سواری چاہیے تو نانا اپنے کاندھے کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ اگر کہہ دیتے تھے کہ اوروں کی سواریوں کی تو باغیں ہیں، آپ کی باغ کہاں ہے، تو رسول اپنی زلفیں پکڑا دیا کرتے تھے۔ یہ تھا میرا بھائی، یہ تھا میرا بھائی۔ فضائل بیان ہو چکے تو فضائل کے بعد مصائب کی منزل آتی ہے نا۔ اب زینب نے مصائب شروع کیے۔ اے دمشق کی عورتوں میرے بھائی کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، میرے بھائی کو پسے گردن سے ذبح کیا گیا، میرے بھائی کے جسم پر تو بے شمار داغ تھے ہی، زخم تھے ہی، اس کے دل میں بھی اتنے زخم تھے کہ کہیں 32 برس کے بھائی کا زخم تھا، کہیں 18 سال کے جوان کا زخم تھا۔ بزرگان گرامی، مصائب کے اختتامی مراحل پر ہمارے یہاں کی مجلسوں میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ شبیہ برآمد ہوتی ہے، کبھی شبیہ تابوت آتی ہے، کبھی شبیہ ذوالجناح جہاں برآمد ہوتے ہو ذوالجناح آتے ہیں، کبھی شبیہ علم آتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہم نے ایجاد کیا ہے، یہ طریقہ ہم نے ایجاد کیا ہے، نہیں، اس پہلی مجلس میں شبیہوں کی بھی رسم اسی دن قائم ہو گئی تھی، شبیہوں کی رسم بھی اس دن قائم ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ زینب ابھی مصائب کے انتہا پہ تھی، اچانک شبیہ برآمد ہونے لگی۔ کون سی شبیہ؟ وہ جو لوٹا گیا تھا سامان، جو لوٹا گیا تھا سامان وہ واپس آنے لگا۔ سید سجاد سامان لیتے جاتے تھے، زینب تک پہنچاتے جاتے تھے۔ ارے خون آلود کرتا آیا، کچھ پیوند لگی چادریں آئی، ایک جلا ہوا جھولا واپس آیا۔ ان
چیزوں میں، بس آخری جملے میں، ان چیزوں میں کوئی چیز آئی، سید سجاد نے مٹھی میں لے لی، مٹھی میں لے لی، پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی نے ہاتھ پھیلایا، سید سجاد نے ہاتھ پہ رکھ دیا، زینب نے مٹھی بند کر لی، کہا